اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 22 رجب۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حاصل کرنے کا شوق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے ذوق و شوق کا حال خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد میں نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ کر قرآن و حدیث جمع کر لیں۔ وہ ہمت نہ کر سکے مگر میں علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گیا۔ میں ایک ایک کے پاس جاتا اور ان سے علم حاصل کرتا۔ اگر وہ لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تو میں ان کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹھی مجھ پر پڑتی رہتی مٹی۔ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو میں ان سے علم حاصل کرتا۔ وہ کہتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مجھے کیوں نہ بلا لیا؟ میں کہتا ہوں میں طالب علم ہوں، اس لیے میرا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح تفسیر و حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ میں نے جمع کر لیا اور لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے توشے میں برکت۔ غزوہ تبوک میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، چنانچہ وہ بچھا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ان کا بچا کچھا سامان خوراک منگوایا۔ پس کوئی آدمی ایک مٹھی چنا کے دانے میں ہی لے کے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لے کر آ رہا ہے، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا جب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، پھر سب نے کھایا یہاں تک کہ خوب سیر ہو گیا، کچھ بچ بھی گیا۔ مسلم کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ داڑھی اسلامی شعار میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں پریشانی دور کرنے کی دعا۔ جب پریشان کن حالات ہوں تو یہ دعا پڑھے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنے تمام حالات کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 44۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عیش پر فخر کیا کرتے تھے، اب ان کا یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ سورہ قصص آیت نمبر 58۔ مفہوم یہ ہے کہ آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کے ساز و سامان پر نہیں اترانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں۔
جیسا کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالی شان مکانات تباہ کر دیے اور آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں ادنا درجے کا جنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی اور ایک موتی زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام ثنا کی مانند ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، قرآن سے علاج، شہد کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ، ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 69۔ مفہوم یہ ہے کہ شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب اس نے دوسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔